बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आमीन या रब्बिल आलमीन। कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरून कुरान, क्या ये कुरान पर तदब्बर नहीं करते। एक जिंदा किताब ये दावा कर सकती है, बेशक कुरान जिंदा किताब है जो हमें तफक्कुर और तदब्बर की दावत देती है। इस तफक्कुर और तदब्बर में हमारे मौजूदा दौर में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो अपनी बात को हरफे आखिर करार दे। ना ही इस वक्त मौजूदा इंसान को यह हक हासिल है कि वो कुरान के हवाले से अपनी बात को कतई समझ ले। कुरान ने अपना सफ़र क़यामत तक जारी रखना है। कुरान अपने असरार और अपने राज आपको देता चला जाएगा। मैं आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है ज़ुबैर शब्बीर और मैं इससे पहले आपके लिए एक हरूफ़ुल मुक़त्तआत की वीडियो जो है वो ला चुका हूँ। आज हम दोबारा आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्तों ने ये इसरार किया कि हरूफ़ुल मुक़त्तआत में अलिफ, लाम और मीम को डिफ़ाइन किया जाए कि इन तीन हरूफ का मकाम क्या है और इनके पीछे मकासद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आइए चलते हैं अलिफ, लाम, मीम की तरफ। सूरह अल-बक़रा की ये पहली आयत है जिसमें ये तीन हर्फ मौजूद हैं, अलिफ, लाम और मीम। सूरह अल-बक़रा अपनी इब्तिदा के अंदर तीन गिरोहों का जिक्र है। जो लोग कुरान पढ़ते हैं या असातिज़ा या प्रोफेसर्स इस बात से वाकिफ़ हैं और जो आम तलबा भी हैं वो भी समझते हैं कि सूरह अल-बक़रा की इब्तिदाई आयात में तीन गिरोहों का जिक्र हुआ है। पहला गिरोह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत है, अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैब व युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये है वो पहला गिरोह जिसके बारे में कुरान कहता है कि अल्लज़ीना युमिनून, जो ईमान वाले हैं। पहला गिरोह ईमान वाले। दूसरी आयत आगे चल के दूसरी आयत पेश करता है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इसमें इन्नल्लज़ीना कफ़रू, तो ये दूसरा गिरोह है जिसे वो काफिर कह के पुकारता है या कुफ़ार कह के पुकारता है या जो कुफ्र करने वाले हैं। तो ये हैं दूसरा गिरोह जो कुफ्र करने वाले हैं, ये कुफ्र करने वाले हैं। उसके बाद वो पेश करता है आगे चल के इब्तिदाई आयात में तीसरा गिरोह, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। आगे कहते हैं अल्ला अन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू, से जब कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत फैलाओ तो ये कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह, बेशक यही हैं मुफ़सिदीन, लेकिन ये इस चीज़ का शऊर नहीं रखते। तीसरा गिरोह है जी फसाद करने वाले। ये तीन गिरोह आ गए आपके सामने। पहले हैं ईमान वाले, दूसरे हैं कुफ्र करने वाले और तीसरे हैं फसाद करने वाले। इन तीन गिरोहों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? इनमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जो इन तीन गिरोहों की शख्सियत को बयान करता है। पहली शख्सियत तो है ईमान वाली, बेहतरीन, सबसे ज़बरदस्त ईमान वाली। दूसरी कैफियत वो बयान करता है जो गिरोह है उसकी कुफ्र करने वालों। उनके बारे में भी आपको पता है कि ये कुफ्र करने वाले हैं, ये ईमान वाले हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं। ये जो तीसरा गिरोह है ये डिक्लेयर नहीं हुआ। ये ईमान वालों के पास जाता है तो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ और मैं कुफ्र वालों से मजाक कर रहा हूँ।
کفر والوں کے پاس جاتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مطلب کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان سے مذاق کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کے پاس بھی ان کا یہی رویہ ہوتا ہے۔ یہ ہے مفسدین، فساد کرنے والے، فساد کرنے والے۔ یہ درمیان میں ہے، یہ ڈکلیئر نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا، نہ یہ ایمان والوں میں ہے نہ یہ کفر کرنے والے، یہ درمیان والے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ یہ چاہیں تو ایمان کی طرف جائیں اور چاہیں تو کفر کی طرف جائیں، لیکن یہ درمیانے ہیں۔ اب یہ تین گروہ جب قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر وہ یہ جو الفاظ اس نے اپنی صورت کے آغاز میں استعمال کیے، الف، لام اور میم، تو اس کے اندر جو راز چھپا ہوا ہے وہ ان تینوں گروہوں کی شخصیات، اور یہ نہ صرف ان تین گروہوں کی شخصیات بلکہ قرآن کے آخری لفظ والناس تک یہ تینوں الفاظ سفر کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن میں تین نفوس کا ذکر ہے۔ اب جب میں ان نفوس کو لکھوں گا یا بیان کروں گا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ تین نفوس کون سے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے الف ہے، تو الف سے ایک نفس ہے جسے ہم کہتے ہیں نفس الامارہ، نفس الامارہ۔ دوسرا لفظ ہے لام، وہ ہے لوامہ۔ تیسرا لفظ ہے میم، مطمئنہ۔ تین حروف، اور ان تین حروف کے اندر تین شخصیات، تین نفوس۔ الف سے نفس الامارہ، لام سے نفس اللوامہ، اور میم سے نفس المطمئنہ۔ دیکھیے قرآن کا کمال، یہ تینوں گروہ بالکل وہ ساتھ ہی الف لام میم کو پیش کر کے پھر کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کا ذکر، ان الذین کفروا، کفر کرنے والوں کا ذکر، اور مفسدین کے جو درمیانے ہیں۔ نفس الامارہ تو وہ ہے کہ جو ڈکلیئر ہے کہ وہ کافر ہے، وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرے گا، اور میں بھی کافر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ کفار ہیں کہ جو جن کی حالت قرآن بیان کر رہا ہے، انذرتہم لم تنذرہم، ان سے جو مرضی آپ کر لیجئے، اتنے متشدد کفار ہیں کہ یہ اپنے رویے سے پیچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لوامہ، لام لوامہ، لوامہ کو جب وہ پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو درمیان میں ہے، نفس اللوامہ، اور جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ ملامت کرنے والا، کہ صبح ایک غلطی کی اور شام میں اس کے اوپر ندامت شروع، تو صبح شام اس کے رویے کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، کہ لوامہ کہتے ہیں، نفس اللوامہ۔ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ ممکن ہے یہ اچھائی کی طرف چلا جائے اور برائی کی طرف، جیسا کہ یہ مفسدین، فساد والوں کا ذکر قرآن نے کیا۔ اس کے آگے ہے میم، اور میم ہے مطمئنہ، جو بالکل اپنے عمل سے، اپنے کردار سے مطمئن ہے۔ یہ تین حروف نفس الامارہ، نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ کی بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن ہے۔ یہ تین گروہ جو اپنی بالکل انہی حروف کے ساتھ قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، اور پھر اس سے آگے جب آپ لاسٹ آخری لفظ پہ جائیں گے والناس، تو ناس ہیں لوگ، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو یہ 6 ناس آیات کے اندر ناس کا لفظ یہ 6 دفعہ آیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ناس لوگ ہی وہ ہیں جن میں نفس الامارہ بھی موجود ہے، جس میں نفس اللوامہ بھی موجود ہے، اور جس میں نفس المطمئنہ بھی موجود ہے۔ یوں یہ 3 حروف سفر کرتے ہوئے قرآن کے آخری لفظ والناس تک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کوئی بھی مفکر، کوئی بھی استاد، کسی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو حرف آخر قرار دے۔ میں
یہ بات نہیں کر سکتا کہ میری بات حرف آخر ہے. ہم سے آنے والے لوگ انشاءاللہ تعالی وہ ہم سے بہتر قرآن پر تفکر بھی کریں گے اور تدبر بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. آخری بات ضرور کرتا جاؤں گا کہ حرف آخر قرآن کے بارے میں دنیا کا آخری انسان ہی کہہ سکتا ہے. ہم تفکر اور تدبر کرتے رہیں گے قرآن اور سنت سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی برکات کے اندر رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر اپنی تسکین، اپنا قرآن اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.